بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ان 3-4 سالوں میں پاکستان میں ایسے کام ہو رہے ہیں جو ہماری تاریخی غلطیوں کو سدھار رہے ہیں۔ بظاہر تو ہمیں مہنگائی کا ایک طوفان نظر آ رہا ہے جس سے ہر شخص پریشان ہے، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، لیکن یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری دنیا کا ہے۔ اور ہم آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پینڈیمک کے دوران ان لوگوں کی حکومت ہوتی جو سابق ادوار میں حکومت کرتے رہے تو آج پاکستان دیوالیہ ہوا ہوتا۔ آج ہم مہنگائی کورونا نہیں رو رہے ہوتے، آج ہم دیوالیہ ہو چکے ہوتے۔ آج 50 سالوں کے بعد ملک میں ڈیم بن رہے ہیں، بڑے انرجی پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے، انڈسٹریل زونز لگ رہے ہیں، بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں۔ پہلی بار پاکستان بلو اکانومی پر زور دے رہا ہے، لاکھوں گھر بن رہے ہیں، کنسٹرکشن عروج پر پہنچ چکی ہے، ایکسپورٹس عروج پر پہنچ چکی ہیں، اور ایسی چیزوں پر توجہ دی جا رہی ہے، خاص طور پر ایکسپورٹس میں، جن کا ابھی تک ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہر شخص حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہے، ہر شخص کا ڈیٹا حکومت کے پاس ہے، یہاں تک کہ آپ ایک امپورٹ کیا ہوا موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس چھوٹے سے ایک قانون کی وجہ سے موبائل فون کمپنیز کو پاکستان میں انڈسٹریز لگانی پڑ رہی ہیں۔ ہم اس نئی حکومت سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے آتے ہی ملک میں خوشحالی ہو جائے گی، کیونکہ پچھلے 70 سالوں سے جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا تھا، یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی اچانک ہی آ کے اس ملک کو ایک دم سے ترقی یافتہ ملک بنا دے گا۔ لیکن ہاں، ان 70 سالوں بعد پاکستان نے پہلی بار ڈائریکشن ضرور پکڑ لی ہے، اور ان ساری چیزوں کا ہمیں آنے والے سالوں میں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، آج 75 سالوں کے بعد ہمیں اپنی سب سے بڑی غلطی سدھارنے کا موقع ملا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن پہلی بار پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور یہ دورہ کیوں اتنا ضروری ہے اس پر ہم آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، جب مملکت پاکستان وجود میں آئی تھی تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان کو سب سے پہلے دعوت سوویت یونین نے دی تھی، جو آج کا روس ہے۔ اور سوویت یونین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوا کرتا تھا، اور وہ کولڈ وار ایرا تھا۔ اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک سوویت یونین اور ایک امریکہ۔ یا تو آپ نے امریکہ کے ساتھ چلنا ہے یا آپ نے سوویت یونین کے ساتھ چلنا ہے۔ تو سوویت یونین نے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دعوت نامہ بھیجا، اور جب امریکہ کو یہ پتہ چلا تو فوراً ہی امریکہ نے بھی پاکستان کو انوائٹ کر دیا۔ لیکن پاکستان نے پہلے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ سوویت یونین کو ایک ریڈ سگنل تھا کہ یعنی ہم نے آپ کے ساتھ نہیں، ہم نے امریکہ کے ساتھ چلنا ہے، ہم اس بلاک میں ہیں۔ اس کے بعد سوویت یونین نے بھارت کو انوائٹ کیا، اور بھارتی وزیر اعظم فوراً سوویت یونین پہنچ گئے۔ یعنی سوویت یونین نے پریفر ہمیں کیا تھا۔ اگر ہمارے اس دور میں ہی سوویت یونین کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جاتے تو ہمارا اسی وقت ایک نیا بلاک بن جاتا، کیونکہ سوویت یونین اور پاکستان کے بیچ میں صرف افغانستان تھا۔ ہم سوویت یونین کو لیگل راستے سے گرم پانیوں تک رسائی دے دیتے تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے، بھارت ہم سے بہت پیچھے رہ چکا ہوتا۔ تو اس کی سزا پھر ہمیں 1971 میں ملی، جب ہم بیٹھے ہوئے امریکہ کا انتظار کر رہے تھے کہ امریکہ آئے گا ہماری مدد کو۔ امریکہ تو نہیں آیا، لیکن سوویت یونین بھارت کی مدد کو ضرور آ گیا، اور پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس کا بدلہ پاکستان نے بھی لیا۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، پاکستان جانتا تھا کہ سوویت یونین کی نظر پاکستان کے گرم سمندروں پر ہے، تو ہم انہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم انہیں افغانستان میں ہی توڑ دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سوویت یونین ایک ناقابل تسخیر طاقت ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ لڑنے کا امریکہ تو کیا، سارا یورپ مل کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ لیکن پاکستان نے اسے توڑ دیا، اور ایسا توڑا کہ سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے، اور اس سے کئی ریاستیں بن گئی، اور امریکہ دنیا میں اکیلی طاقت بن کر ابھر کر آ گیا۔ آج امریکہ اگر سپر پاور ہے تو امریکہ کو پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ آج اگر جرمنی کو ایسٹ جرمنی واپس ملا ہے تو اسے پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے، اور جتنے بھی سابقہ سوویت یونین سٹیٹس ہیں انہیں پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بڑی طاقتیں احسان یاد نہیں رکھتی، یہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کر آگے بڑھتی ہیں، تبھی تو یہ بڑی طاقتیں بنتی ہیں۔ تو پاکستان اور روس کے تعلقات میں ہمیشہ ایک سرد مہری رہی ہے۔ روس کو غصہ تھا کہ پاکستان نے ہمارے ٹکڑے کر دیے ہیں، ہم کبھی سپر پاور ہوا کرتے تھے۔ پاکستان کو غصہ تھا کہ روس نے ہمارے 2 ٹکڑے کیے ہیں، اور ہم دونوں کی دشمنی سے فائدہ کس کو ملتا رہا؟
امریکہ کو اور بھارت کو۔ پاکستان نے امریکہ کی دوستی میں ایک فائدہ ضرور اٹھایا جو امریکہ نے چاہا کبھی بھی نہیں تھا، لیکن پاکستان دفاعی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرتا رہا۔ بھارت بھی روس سے اسلحہ خریدتا رہا، لیکن روسی اسلحہ اس وقت اتنا معیاری نہیں ہوتا تھا۔ تو پاکستان دفاعی طور پر تو کافی مضبوط ہو گیا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، امریکہ کی ڈیپینڈنسی سے نکل کر آ گیا، اور آج پاکستان سب کچھ اپنا بنا رہا ہے اور بہترین بنا رہا ہے۔ اگر اسے کوئی خاص ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے تو وہ چین دے دیتا ہے۔ کئی پروجیکٹس ایسے ہیں جن پر پاکستان چین مل کر کام کرتے ہیں، کئی پروجیکٹس ایسے ہیں جس میں پاکستان ترکی مل کر کام کرتے ہیں۔ تو پاکستان کو اب امریکہ کی ضرورت نہیں رہی، اور پاکستان یہ بھی جان چکا ہے کہ امریکہ کی دشمنی امریکہ کی دوستی سے بہتر ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ امریکہ کو پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے، لیکن بظاہر وہ سب کچھ ہوتا رہا جس کی وجہ سے آج پاکستان کو امریکہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ امریکہ ہمیں ڈالرز دیتا رہا، امریکہ نے ہمیں اسلحہ دیا۔ یہ بات تو کہیں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کو سپر پاور بنایا۔ اب یہ حالیہ افغان جنگ لے لیں، اس میں امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو ڈالرز دیے ہیں، وہ ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے، اس نے ہمیں 20 ارب ڈالرز کی امداد دی ہے، لیکن جو ہمارے 200 ارب ڈالرز ضائع ہوئے، جو ہماری معیشت تباہ ہوئی، جو ہماری جانیں ضائع ہوئیں، 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم نے دیا، پاکستان دہشت گردی کا نشانہ بنا، انویسٹرز یہاں سے بھاگ گئے، تو امریکہ کی خاطر ہم 100 سال پیچھے چلے گئے۔ لیکن احسان کس کا ہے؟ امریکہ کا۔ اس نے جب ہماری مالی مدد بھی کی تو اس طرح سے کی کہ ہم اس پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، ہم اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکیں، اور اس کا کافی اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا۔ وہ ایسے لوگوں کو یہاں پر بٹھاتا تھا جو اس کے کہنے پر کام کریں، جو امریکی امداد کو اپنی جیبوں میں ڈالیں، اسے ایسی جگہ پر نہ لگائیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اینی ویز 2011 میں آصف علی زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں روس کے ساتھ بھی تعلقات بنانے چاہیے، اور پہلی بار آصف علی زرداری نے روس کا دورہ کیا۔ اس کے بعد 2012 میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن، جو آج بھی روس کے صدر ہیں، انہوں نے پاکستان کا دورہ اناؤنس کیا، لیکن بھارت کے شدید دباؤ اور احتجاج کے بعد وہ دورہ منسوخ ہو گیا، اور پاکستان کے لیے وہ بڑا مشکل وقت تھا۔ اس کے بعد 2016 میں پاکستان کے آرمی چیف نے روس کا دورہ کیا، اور اس کے بعد 2018 میں موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے روس کا دورہ کیا، اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات بھی ہوئی۔ مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر وزیر اعظم عمران خان کی اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، جو ریکارڈڈ نہیں تھی، جن کے بارے میں میڈیا کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ان ملاقاتوں میں اس طرح کی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں اس خطے کی تقدیر ڈسکس ہو رہی تھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ افغانستان، جو پوری دنیا کا مرکز تھا، جہاں پوری دنیا کی خفیہ ایجنسیز کام کر رہی تھی، اس کا مستقبل کیا ہونا ہے، اس کا فیصلہ پاکستان نے کیا، اس کا فیصلہ چین نے کیا، اس کا فیصلہ روس نے کیا۔ اس کا مطلب کہ امریکہ کا اثر و رسوخ یہاں پر ختم ہو گیا۔ روس کی پاکستان کی فورسز جوائنٹ ایکسرسائزز کرنے لگیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف پاکستان تشریف لائے، اور سال 2021 میں چین کے بعد روس وہ دوسرا ملک ہے جو سب سے زیادہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ رہا، یہاں تک کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے عمران خان کا میسج دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، اور عمران خان نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور ابھی جو عمران خان نے ریسنٹ کال پہ بات کی ولادیمیر پوٹن سے، اس میں دونوں سربراہان نے ایک دوسرے کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی، اور اس کے بعد عمران خان کی اور پوٹن کی دوسری ملاقات ہونے جا رہی ہے چین میں، جہاں پر ونٹر اولمپکس ہونے والے ہیں۔ وہاں پر وزیر اعظم عمران خان روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو آفیشلی انوائٹ کریں گے، اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کسی بڑی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کوئی بگ ٹکٹ پروجیکٹ۔ اور وہ بگ ٹکٹ پروجیکٹ کون سا ہے؟ پاکستان سٹیم گیس پائپ لائن۔ یہ ملٹی بلین پروجیکٹ ہے، اور روسی صدر پاکستان آئیں گے تو اس پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ ابھی ریسنٹ اطلاعات یہ ملی ہیں کہ پاکستان اور روس کے درمیان بیک ڈور ٹاکس چل رہی ہیں، اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دورہ پاکستان ارینج ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے دی ٹائمز آف انڈیا کی خبر رکھتے ہیں، رشیا پاکستان ان ٹاکس فار پیوٹنز میڈن وزٹ ٹو دی کنٹری رپورٹ۔ پاکستان اور روس کے درمیان پیوٹن کی پاکستان وزٹ کے لیے ٹاکس ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں۔
ٹریبیون کی خبر ہے، اسلام آباد ماسکو ان ٹاکس فار میڈن پوٹن وزٹ۔ اسلام آباد اور ماسکو ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں کہ پیوٹن کا پاکستان کا دورہ ارینج کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ چینج صرف روس اور پاکستان کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چینج سامنے آنے والا ہے۔ پاکستان، چین اور روس ایک بار ایک ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی۔ اور ایک تو یہ آلریڈی ہو چکے ہیں، لیکن چیزیں اب آہستہ آہستہ آفیشیلی سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔